بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی ہم پڑھیں گے جمعہ سوم کی اردو کا سبق نمبر 14۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوچیں اور بتائیں، عورتوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا کیا نام تھا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ام المومنین یعنی مومنوں کی مائیں کہا جاتا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو عالم میں افضل ترین عورتیں مریم اور خدیجہ ہیں۔ سب سے پہلے ہے تلفظ سیکھیں۔ معزز، عزیز، پیارا۔ تجارت کام ہے، کاروبار ہے، ایک پیشہ ہے جو کہ ایک ملک سے دوسرے ملک مال بھیجا جاتا ہے۔ سیرت اخلاق، مصیبت پریشانی، نبوت اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچنا، تسلی دلاسا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ مکرمہ کی ایک معزز اور مالدار خاتون تھیں۔ معزز، عزیز، پیاری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک دل اور سخی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھداری، نیک سیرت اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طاہرہ کہتے تھے۔ طاہرہ کا مطلب ہے پاکیزہ خاتون۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرتی تھی۔ وہ اپنا مال تاجروں کے ہاتھ دوسرے ملکوں میں بھیجتی تھیں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت کی غرض سے ملک شام لے کر گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ بھی اس سفر میں آپ کے ہمراہ تھا۔ واپسی پر غلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور تجارت میں ہونے والے منافع کے بارے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بہت خوش ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شخصیت، امانت، دیانت، شرافت اور صداقت سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس تھی۔ برس بھی سال کو کہتے ہیں۔ ٹھہرے اور بتائیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کا کیا نام تھا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کا نام میسرہ تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے وقت نبی کریم کی عمر مبارک کیا تھی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر بار، مال و دولت سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ آپ دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی اور ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مفید مشورے دیتی تھی، مفید فائدہ مند۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں غار حرا میں وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے ہوئے گھر واپس آئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطر کرتے ہیں اور رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو مصیبت میں نہیں ڈالتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے کا شرف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو حاصل ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو مکہ مکرمہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کڑے وقت میں بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ کڑے وقت میں مطلب مشکل وقت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی۔ ان کی وفات کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر محبت سے کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے،
جس وقت لوگوں نے میرا انکار کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں، یعنی ایمان والوں کی ماں۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں، آمین۔ مشق کا سب سے پہلے سوال ہے، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ مالدار، امیر یا دولت مند، ہمراہ، ساتھ، کڑے، مشکل، غرض، وجہ، منافع، فائدہ، برس، سال۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درست جواب پر درست کا نشان لگانا ہے۔ سب سے پہلے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 40 سال۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی تھیں تجارت۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائیں حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ مکہ مکرمہ کے لوگ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے تھے طاہرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں۔ سوال نمبر 3 ہے، سبق کے مطابق خالی جگہ میں درست الفاظ لکھ کر جملے مکمل کریں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی ایک ڈیش اور مالدار خاتون تھیں، ایک معزز۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیش کرتی۔ خدمت۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا دیا پیغام۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ڈیش تاجروں کے ہاتھ دوسرے ملکوں میں بھیجتی تھیں، مال۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک دل اور ڈیش تھیں، سخی۔ سوال نمبر 4 ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان کون سے ملک لے کر گئے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان ملک شام لے کر گئے۔ سوال نمبر 2 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کن الفاظ میں تسلی دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، مہمانوں کی خاطر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو مصیبت میں نہیں ڈالتا۔ سوال نمبر 3 ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کن خوبیوں سے متاثر ہوئیں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، شرافت، صداقت جیسی خوبیوں سے متاثر ہوئیں۔ ام المومنین کا کیا مطلب ہے؟ ام المومنین کا مطلب ہے تمام مومنوں کی ماں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں نیکی، سخاوت، اعلیٰ اخلاق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، غم گساری اور اثار کا سبق ملتا ہے۔ اگلا سوال ہے، دی ہوئی عبارت غور سے سنیں اور سوالات کے زبانی جوابات دیں۔ اسلامی معاشرے میں مسجد کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ مسجد مسلمانوں کی عبادت کا مرکز ہے۔ یہاں مسلمان دن میں 5 مرتبہ با جماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہونے سے ان میں مساوات کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بچے مسجد میں قرآن مجید کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں۔ مسجد کے کچھ آداب ہیں جن کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، جیسے سب سے پہلا ہے، مسجد میں صاف ستھرا لباس پہن کر جانا چاہیے۔ مسجد میں شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں اور باہر نکلتے وقت پہلے بایاں پاؤں باہر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا سوال ہے، اسلامی معاشرے میں مسجد کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ اسلامی معاشرے میں مسجد کو بہت اہمیت حاصل ہے۔
مسجد مسلمانوں کی عبادت کا مرکز ہے اور مسلمان یہاں دن میں 5 مرتبہ باجماعت نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ مسجد کے 3 آداب بتائیں۔ مسجد میں پاک لباس پہن کر جانا چاہیے، مسجد میں شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ بچے مسجد میں کس چیز کی تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ بچے مسجد میں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے عددی ترتیب۔ دیا ہوا پیراگراف غور سے پڑھیں۔ عمران کے اسکول میں دوڑ کا مقابلہ ہوا، کل 5 بچوں نے مقابلے میں حصہ لیا۔ مقابلہ شروع ہوا تو احمد سب سے آگے تھا، لیکن کچھ ہی دیر میں علی نے اسے پیچھے چھوڑ دیا اور پہلے نمبر پر آ گیا۔ دوسرے نمبر پر ہارون اور تیسرے نمبر پر حسن آیا۔ جیتنے والے بچوں کو انعام دیا گیا۔ اوپر دیے ہوئے پیراگراف میں نمایاں کیے ہوئے الفاظ پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر پر آنے والوں کی ترتیب کو ظاہر کر رہے ہیں، اسے عددی ترتیب کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ انہوں نے ٹیبل دیے ہوئے ہیں، سب گنتی اور عددی ترتیب۔ 1 پہلا پہلی پہلے، 2 دوسرا دوسری دوسرے، 3 تیسرا تیسری تیسرے، 4 چوتھا چوتھی چوتھے، 5 پانچواں پانچویں پانچویں، 6 چھٹا چھٹی چھٹے، 7 ساتواں ساتویں ساتویں، 8 آٹھواں آٹھویں آٹھویں، 9 نواں نویں نویں، 10 دسواں دسویں دسویں۔ سوال نمبر 6 ہے، درست عددی ترتیب لکھ کر جملے مکمل کرنے ہیں۔ چڑیوں میں ڈیش چڑیا بڑی ہے، چڑیوں میں تیسری چڑیا بڑی ہے۔ احمد نے ڈیش غبارہ پھاڑ دیا، احمد نے 8واں غبارہ پھاڑ دیا۔ عائشہ دوڑ میں ڈیش نمبر پر آئی، عائشہ دوڑ میں 5ویں نمبر پر آئی۔ ڈبوں میں ڈیش ڈبہ کھلا ہے، ڈبوں میں 9واں۔ سارا ڈیش جماعت میں پڑھتی ہے، 7ویں۔ قواعد سیکھیں۔ خط کشیدہ مذکر الفاظ کے مؤنث لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ راجہ اور ڈیش سیر کے لیے گئے، راجہ اور رانی۔ دھوبی اور ڈیش نے کپڑے دھوئے، دھوبن۔ خالو نے ڈیش کو خط لکھا، خالہ کو۔ میرے ماموں جان استاد اور ماموں جان مومانی۔ چچا اور ڈیش کل لاہور جائیں گے، چچی۔ اگلا سوال ہے استفہامیہ اقراری اور انکاری جملے۔ استفہامیہ جس میں کوئی سوال کیا جائے، اقراری جملہ جس میں اقرار مطلب جواب دیا جاتا ہے، انکاری جملہ جس میں کسی بات سے منع کیا جاتا ہے۔ کالم الف، کالم بے اور کالم جیم۔ کیا یہ تمہاری کتاب ہے؟ جی ہاں یہ میری کتاب ہے، یہ میری کتاب نہیں ہے۔ کالم الف استفہامیہ جملے ہیں، کالم بے اقراری جملے ہیں اور کالم جیم انکاری جملے ہیں۔ کیا ہم میچ کھیلیں گے؟ جی ہاں ہم میچ کھیلیں گے، ہم میچ نہیں کھیلیں گے۔ کالم الف میں دیے ہوئے جملوں میں کوئی نہ کوئی سوال پوچھا جا رہا ہے، اس لیے یہ استفہامیہ جملے ہیں۔ کالم بے میں دیے ہوئے جملوں میں استفہامیہ جملوں کے جواب میں اقرار کیا گیا ہے، اس لیے یہ اقراری جملے ہیں۔ جبکہ کالم جیم میں دیے ہوئے جملوں میں استفہامیہ جملوں کے جواب میں انکار کیا گیا ہے، وہ جملے جن میں کسی بات کا انکار کیا جائے انکاری جملے کہلاتے ہیں۔ دیے ہوئے استفہامیہ جملوں کو اقراری اور انکاری جملوں میں تبدیل کریں۔ استفہامیہ جملہ ہے، کیا علی نے کھانا کھایا تھا؟ جی ہاں علی نے کھانا کھایا تھا۔ انکاری جملہ ہے، علی نے کھانا نہیں کھایا تھا۔
دوسرا ہے کیا لڑکوں نے فٹ بال کھیلا تھا؟ جی ہاں لڑکوں نے فٹ بال کھیلا تھا، لڑکوں نے فٹ بال نہیں کھیلا۔ تیسرا ہے کیا سڑک پر بھیڑ تھی؟ جی ہاں سڑک پر بھیڑ تھی، سڑک پر بھیڑ نہیں تھی۔ چوتھا ہے کیا کل رات بارش ہوئی تھی؟ جی ہاں کل رات بارش ہوئی تھی، کل رات بارش نہیں ہوئی تھی۔ پانچواں ہے کیا حسن نے سبق پڑھا تھا؟ جی ہاں حسن نے سبق پڑھا تھا، حسن نے سبق نہیں پڑھا تھا۔ اب اس میں آپ نے اقراری جملوں میں کیا کو ہٹا کر جی ہاں لگانا ہے اور انکاری جملوں میں کیا کو ہٹا دینا ہے اور نہیں کا استعمال کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 9، دیے ہوئے الفاظ 1 منٹ میں درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ لکڑی، وضو، مہربان، خدمت، ٹکڑے، فارغ، شکریہ، ملک، تھکاوٹ، داخل، علم، رواج، عادات، دھوپ، سمندر، موسم، فیصلہ، عظیم، چشمہ، سہیلی، ندی، یقین، وصول، کہانی، کنارے، بھوک، آسمان، فیصلہ، نشان، جھیل، رحمت، جنگل، امن، علاقہ، نمونہ، باعث، شہرت، آسان، حفاظت، تعلیم، نصیحت، ایمان، روشنی، منظر، صادق، اہمیت، اخبار، بہترین، میدان، تقسیم، پیغام، خالق، کہانی، منزل، خدمت، اعلان، ترقی، دنیا، اظہار، مہارت۔ سوال نمبر 10 ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں 10 ایسے جملے لکھیں جن کے درمیان ربط موجود ہو۔ اچھا جی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی ایک مالدار خاتون تھیں۔ آپ بہت نیک دل اور سخی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھداری، نیک سیرت اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طاہرہ کہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جس کا نام میسرہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی عمر کو پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے سے پہلے آپ بیوہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر بار، مال و دولت، سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے، یعنی تمام ایمان والوں کی ماں، تمام مومنوں کی ماں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں، آمین۔ سوال نمبر 11 ہے آؤ کرے کام، گھر اور اسکول میں پیش آنے والے مختلف مسائل کی فہرست بنائیں، ان سے متعلق بات چیت کریں اور ان کے حل کے لیے تجاویز بھی دیں۔ گھر اور اسکول میں پیش آنے والے مختلف مسائل: لوڈ شیڈنگ، بجلی کا بار بار چلے جانا، گیس کا نہ آنا، یہ دو جو ہیں وہ سب سے بڑے مسائل ہیں۔ بجلی نہیں آتی تو ٹائم سے ہم اپنے جو ہے وہ کام نہیں کر سکتے، گیس نہیں آئے گی تو ہم ٹائم سے ناشتہ نہیں کرتے، ٹائم سے جو ہے وہ کھانا نہیں کھا سکتے، بنا نہیں سکتے۔ اور جو اسکول میں پیش آنے والے معاملات ہیں اس میں ہے طبیعت کا اچانک سے خراب ہو جانا، کھیلتے وقت چوٹ لگ جانا بچوں کو، کلاس میں نیند آنا بچوں کو، قلم پینسل وغیرہ کا نہ ہونا، یہ مسائل ہیں۔ تو ان کا حل یہ ہے کہ طبیعت جب خراب ہوتی ہے تو بچے خالی پیٹ اسکول آتے ہیں، اس وجہ سے خراب ہوتی ہے، تو بچوں کو چاہیے کہ وہ ناشتہ کر کے آئیں۔ اور بچے جب کھیلتے ہیں تو وہ دوسروں کا خیال رکھ کر کھیلیں، اندھا دھند نہ بھاگیں، اور خود کو بھی چوٹ لگتی ہے اور پھر دوسروں کو بھی چوٹ لگتی ہے۔ اور نیند آنے سے متعلق بچے روزانہ نہا کر اسکول آئیں تو کلاس میں نیند نہیں آئے گی اور ان پر سستی بھی نہیں ہوگی۔ بچے جلدی میں چیزیں گھر بھول آتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ پہلے سے ہی اپنا بیگ تیار کریں، اپنی چیزیں ساری پوری کریں۔